وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا إله غيرك يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العظيم. کسی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا کہ آپ اچھے کہ میں اچھا؟ حضرت عمر نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ تو اچھا نہ میں اچھا، اللہ کے راستے میں جانے والا سب سے زیادہ اچھا. تو آپ بڑے خوش نصیب بہنے ہیں، واقعی آپ خوش نصیب بہنے ہیں کہ اللہ پاک نے اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرمائی. حالانکہ ماں بہنوں کا نکلنا بہت بڑی قربانی مانگتا ہے. مردوں کا نکلنا کسی درجے میں آسان ہے کہ بستر تیار کیا، بیگ تیار کیا، سلام کیا اور چلے. لیکن ماں بہنوں کے لیے پتہ نہیں گھر کے مسائل ہوتے ہیں، بچوں کے مسائل ہوتے ہیں، تھوڑی ساس کی ناراضگی ہوتی ہے اور پتہ نہیں کیسے کیسے حال میں سے آپ کا نکلنا ہوتا ہے. اس لیے آپ کی قربانی زیادہ ہے. کیونکہ آپ کے قربانی زیادہ ہے تو اس کا اجر بھی زیادہ ہے، اس کا اجر زیادہ ہے اور اس کا اثر بھی زیادہ ہے. دونوں باتیں ہیں. پوری ماں اور جنیں آپ کو اور ہمیں نہیں معلوم کہ آپ کا نکلنا کتنوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے گا. ہم نہیں کہہ سکتے. 40 دن تو 40 دن میں پورے ہو جائیں گے، لیکن پتہ نہیں کتنے گھرانوں میں انشاءاللہ ہدایت آئے گی، کتنے گھرانے اعمال سے آباد ہوں گے، کتنے گھرانوں میں عالم دین پیدا ہو گئے، کتنے گھرانوں میں حافظ قرآن وجود میں آئیں گے. کتنی ماں بہنیں انشاءاللہ پڑھنے میں آ جائے گی، کتنی ماں بہنیں اللہ سے ڈرنے والی بنے گی. ہم اور آپ اس کا انداز نہیں لگا سکتے. آپ کا نکلنا کتنی بڑی خیر اور کتنی بڑی ہدایت کے وجود میں آنے کا اللہ اس کو ذریعہ بنائیں گے. اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن ہمیں پتہ چلے گا. آپ کا نکلنا بہت قیمتی ہے، آپ کی قربانی زیادہ ہے، اس کا اثر بھی اور اس کا اجر بھی زیادہ ہے. اس لیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور اللہ کے راستے کی محنت، اس کو تو نعمت عظمیٰ کا، نعمت تو ہے لیکن نعمت عظمیٰ اس کو کہا ہے. نعمت عظمیٰ ہے، اتنی بڑی نعمت. جسے اس کو بڑے تو کہتے ہیں اللہ توفیق دے روزانہ 2 رکعت شکرانی کی نماز پڑھنی چاہیے. 2 رکعت نماز شکرانی کی پڑھنی چاہیے. پھر اللہ نے بہت بڑی نعمت دی ہے، اس پر شکر ادا کرے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکر ادا کر رہے. اللہم اجعلنی شکورا واجعلنی شکورا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکر ادا کر رہے. تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی، اس پر اللہ کا شکر ادا کرے. اور ہمارا نکلنے کا زمانہ صحیح ملے اس کی فکر کرے، نیتوں کے ساتھ کرے. شریعت میں نیت کو بہت بڑا دخل ہے. آپ دیکھو شریعت نے عمل بعد میں کرایا، نیت پہلے کرائی. ہم نماز بعد میں پڑھتے ہیں، پہلے نیت کرتے ہیں. روزہ بعد میں ہے، پہلے نیت کرتے ہیں. تو شریعت کہتے یہ نیت پہلے عمل بعد میں کراتی ہے. نیت کو آگے رکھا ہے تو اپنی نیت کو بنا کر جانا ہے. نیت اللہ سے، کیونکہ نیت کا معاملہ ہمارا اور اللہ کے درمیان ہوتا ہے. بندے کو اللہ کی طرف سے وہی ملے گا جو اس کی نیت میں ہوگا. بندے کو اللہ کی طرف سے وہی ملے گا جو اس کی نیت میں ہوگا. تو اب نیت سے بنا کر جائے انشاءاللہ، کیونکہ آپ کا نکلنا جو ہے نا بہت بڑی خیر کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنے گا. کتنی عورتوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے گا. ہم اور آپ اس کا انداز نہیں لگا سکتے. اس
اس لیے دنیا میں دیکھو مردوں سے زیادہ عورتیں ہیں، عورتوں سے زیادہ بچے ہیں، اور بچوں کا معاملہ ماؤں پر منحصر ہے، بچوں کا معاملہ ماؤں پر منحصر ہے۔ بچوں پر سب سے زیادہ اثر کہ ماں کی زندگی کا پڑتا ہے۔ مجدد حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو ماں گالیاں دینے والی ہوتی ہے نا، اس کا بچہ دنیا میں گالی سیکھ کر آتا ہے، دنیا میں گالی سیکھ کر آتا ہے۔ آگے مجدد صاحب فرماتے ہیں جو ماں اللہ 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 کرنے والی ہوتی ہے، اس ماں کا بچہ دنیا میں اللہ کا نام سیکھ کر ہی آتا ہے، کیونکہ ماں اللہ اللہ کرنے والی تھی۔ اس لیے حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھ کو جو ولایت ملی ہے میری ماں کے تجھے ملی ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء یہی فرماتے ہیں مجھ کو جو ولایت ملی ہے وہ میری ماں کے تجھے ملی ہے۔ تو عورتوں کا میری ماں اور بہنیں بچوں کی زندگی کا اتنا بڑا اثر ہوتا ہے، اتنا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کا نکلنے کا زمانہ صحیح گزرے، اس کی فکر کرو، نیت کرو، ہم نکل۔ اور کیونکہ 40 دن کے اللہ نے خصوصیت رکھی ہے، 40 دن اسے اللہ پاک نے دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا، 1 مہینہ ہوا تو موسیٰ 10 دن بڑھاؤ چندہ پورا کرو۔ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں 40 دن رکھا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں 40 دن رکھا، یہاں تک کہتے ہیں اللہ پاک نے نمرود کے بھیجے میں مچھر ڈالا تھا، وہ مچھر بھی 40 دن رکھا، پھر اس کو موت کے گھر اتارا۔ تو 40 دن کے اللہ کے نزدیک بہت بڑی خصوصیت ہے، لیکن حالات کے تغیر میں 40 دن کو بہت بہتر ہے، 40 دن بشرطے کہ ہمارے 40 دن صحیح گزرنے چاہیے، صحیح گزرے۔ ایک آدمی دریا میں غسل کرتا ہے، کیونکہ غسل کے شرائط پورا نہیں کرتا تو پھر اس کو جو حاصل ہونا تھا وہ نہیں ہوا، تو قصور دریا کا ہی قصور غسل کرنے والے کا ہے۔ اس لیے ہمارا نکلنے کا ہمارا ہم صحیح گزرا، نیتوں کے ساتھ نیت بنا کر جائیں گے، نیت اور اس میں 3 باتیں سامنے رکھ کر چلو۔ ایک تو تابعداری کے ساتھ چلنا، ہماری جماعت ایک ذمہ دار ہو گئی، مردوں میں سے کوئی ذمہ دار ہو گئے جس کو امین کہتے ہیں، ہم ان کے تابعدار بن کر چلے، جو کہا جائے، جیسا کہا جائے، جتنا کہا جائے وہی کرنا، ویسا ہی کرنا، اتنا ہی کرنا، اس کا نام تابعداری ہے۔ ناگواری آئی تو اسے جھیل لینا، چونکہ ماننے میں کبھی ناگواری آتی ہے، اس کو جھیل لینا۔ جیسے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سب سے زیادہ ناگواریاں دعوت کے کام میں ہے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سب سے زیادہ ناگواریاں دعوت کے کام میں ہے، دوسرا نمبر حج ہے اور تیسرا نمبر نماز ہے۔ اور ایک صحابی ہے فرماتے ہیں ہم نے سب سے بڑی خیر ناگواری میں پائی ہے۔ اللہ نے گلاب کو کانٹوں میں رکھا ہے، گلاب کو کانٹوں میں، شہد کو مکھی کو کیا رکھا ہے، تو ہر خیر کو اللہ نے ناگواری میں چھپایا ہے۔ ناگواری مانگنا نہیں ہے، آئی ہے تو ہم پورے لینا چاہ رہے ہیں، ناگواری تو آئی، سب سے زیادہ ناگواری دعوت کے کام میں ہے۔ اور آپ جس علاقے میں جا رہے ہو پھر آپ کو مشورے سے، بڑوں کے بزرگوں کے مشورے سے بھیجا جا رہا ہے۔ آپ کا مشورہ تو پورے گجرات میں ہوا، آپ کا مشورہ، اور پورے گجرات کے مشورے سے آپ کو بھیجا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ضرور 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 ہوگی۔ تو اگر لیکن کوئی ناگواری آ گئی، آپ جس علاقے میں جاتے ہو سکتا ہے وہاں لائٹ وہ نہ ہو، وہاں مکان اللہ کرے اچھے ہو، اگر مکان چھوٹے ہو، جی مکان چھوٹے ہو، کبھی مچھروں نے ستایا، چھوٹی موٹی ناگواری آئی، اس کو جھیل لینا اور اپنے آپ کو سمجھانا کہ اس میں جانا بہت بڑی خیر چھپائی ہے۔ تکلیف ختم ہو جاتی ہے لیکن ملنے والی میٹھی ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ تو ہم تابعداری کے ساتھ چلو۔ کیسی تابعداری کہ جیسے مردہ وجہ سے زندہ، مردہ زندوں کے تابع ہوتا ہے، ایسا وہ اپنے آپ کو تابع کر کے چلیں گے۔ جو کہا جائے، جیسا کہا جائے ہم ایسا ہی کریں گے اور اتنا ہی کریں گے، تو ایسا تابعداری کے ساتھ کرنا ہے۔
تو ایک بات کہتے بولے تابعداری کے ساتھ کرو، دوسرے کہتے اصولوں کی رعایت کے ساتھ کرو۔ ہاں کام تو نبیوں والا کام ہے، بہت بہت نازک کام ہے، اور پھر مستورات کا کام اور نجاکت رکھتا ہے، تو اس لیے اصولوں کی رعایت کے ساتھ، اصولوں کی رعایت کے ساتھ، اصولوں کی، کیونکہ ہمارا اصول قانون نہیں ہے، ہمارا اصول تربیت کے لیے ہے، قانون پکڑ کے لیے ہوتا ہے، اور اصول ہمارے اصول کے تربیت کے لیے ہے، اس لیے اصولوں کی رعایت کے ساتھ ہے۔ اور تربیت اصل ہے، تربیت جب ایک کتا روڑتا ہے، رات بھر موقع کرتا ہے، ایک کتا پولیس کا ہے، پولیس کے کتے کی تربیت ہوئی تو پولیس کا کتا ایسا بن جاتا ہے، وہ چور کو تلاش کر لیتا ہے، گنہگار کو تلاش کر لے، حالانکہ کتا ہو لیکن تربیت ہوئی تو کتا ایسا بن جاتا ہے۔ ایمان والے ایمان والی کی تربیت ہو جائے تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائے میں نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کا کتنا بڑا ولی اور کتنی بڑی ولیہ بن کر دنیا سے گزرے گی، میں نہیں کہہ سکتا۔ اللہ آپ کو کیسی ولیہ بنا دے نہیں کہہ سکتے۔ یہ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، کیونکہ آپ کا اللہ کے ساتھ بہت 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 تعلق تھا، پھر اس کو بیان کرنے کا موقع بھی ہے آپ کا اللہ کے ساتھ کیسا تعلق تھا۔ ایک موقع پر آپ نے 3 دعائیں کی اور کہا میری تینوں دعا قبول ہو گئی، تو ایک دعا یہ مانگی تھی کہ اللہ کام کرنے والے کا مقام ظاہر کرو۔ کام کرنے والا، یہ کام کرنے والی کون سے مقام پر ہے، یہ اللہ کی بندی کون سے مقام پر پہنچ چکی ہے، یہ اللہ نے اس پر پردہ ڈال دیا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دعا ہے کہ کام کرنے والے کا مقام ظاہر کرو۔ تو مولانا فرمائے میں نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کا کتنا بڑا ولی، کتنی بڑی ولیہ بن کر دنیا سے گزرے گی، میں نہیں کہہ سکتا۔ نکلنے کا زمانہ ہم اصولوں کی رعایت کے ساتھ چلے، ہمارے اصول تربیت کے لیے۔ دیکھو اصولوں کے ساتھ چلنا نہیں ہوگا، اصولوں کے ساتھ جب ہم سب کچھ چھوڑ کر جا رہی ہے، شیطان ہمارے ساتھ ہے، نفس ہمارے ساتھ ہے، بری عادتیں ہمارے ساتھ ہے، تو اگر اصولوں کے ساتھ چلنا نہیں ہوگا، اصولوں کے ساتھ نہیں چلے تو 40 دن پورے ہو جائیں گے، لیکن تربیت نہیں ہوتی ہے، تربیت نہیں ہوتی ہے۔ کہتے ہیں میلا کپڑا نیا رنگ قبول نہیں کرتا۔ آپ کو تو تجربہ ہوگا، میلے کپڑے کو بھٹی میں ڈالو تو چھبلے پڑ جاتے ہیں، میلا کپڑا نیا رنگ قبول نہیں کرتا، اسے اس میں تربیت کا رنگ نہیں کرے گا، اس لیے اصولوں کی رعایت کے ساتھ۔ اور تیسری بات کہتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ چلنا، اللہ راضی ہو جائے، اللہ ایک بات اللہ راضی ہو جائے، ہر وقت ایک بات اللہ راضی ہو جائے۔ قرآن کریم کہتا ہے اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے، اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے۔ کہتے نکلنے کا زمانہ تو 3 باتیں سامنے رکھو گزرے، تابعداری کے ساتھ چلے، اصولوں کی رعایت کے ساتھ چلے، اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ چلے، انشاء نکلنے کا زمانہ ہمارا جو ہے قیمتی بنے گا۔ آپ کو 24 گھنٹے کے اوقات گزارنے کی ہدایت دے دی گئی ہے، ابھی اس کو بیان کرنے کا موقع بھی ہے۔ آگے آپ کے فضل روانی کی بات ہوئی، 24 گھنٹے کیسے گزارنا، فجر بعد کیا کرنا، 10 بجے کیا کرنا، ظہر بعد کیا کرنا، عصر بعد، مغرب بعد، آپ کو اس کی ہدایت دے دی ہے کہ جیسے ہدایت دی ہے ایسے اپنا اوقات کو گزارنا۔ جس وقت جو عمل کرنے کو کہا اس وقت وہ عمل کا اہتمام کرنا، اپنے وقت کو بے ماں اور بہن قیمتی بنانا، آنے والی قیمتی بنانا، اپنے مزاج کو دعوت کا مزاج بنانا۔ ہر آنے والی بہن سے ہم انشاءاللہ ادھر ادھر کی بات نہیں کریں گے، ورنہ وہ اتنی لمبی ہو جائے گی کہ اس کا چھیڑا آنا مشکل ہے، پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہو جاتی ہے، اور پتہ نہیں کتنا وقت چلا جاتا ہے، اور اس بات ہماری باتوں کا چھیڑا نہیں آتا ہے۔ اس لیے ہمارا جو ہے بہنوں کے ساتھ بات، ہمارا مزاج دعوت کا مزاج، ہر بہن کے ساتھ ہم بات کریں گے کہ گھروں میں تعلیم زندہ کرنا، اس کا کیا فائدہ ہے، اپنے مردوں کو راہ خدا میں نکالنے میں مددگار بننا، اس کا کیا فائدہ ہے، کہ کتنی بڑی نیکی ہے اللہ کے راستے میں نکلنے والے کی مدد کرنا، مددگار بننا۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے ان عورتوں کو ازواج مطہرات یعنی امت کی پاک ماؤں جیسا اجر عطا فرمائیں گے،
یہ بات ہے، یہ مذاکرے کریں گے۔ کسی نے فاطمہ زہرا سے پوچھا، فاطمہ اللہ پاک نے آپ کو اتنا بڑا مقام دے دیا کہ آپ جنت کی عورتوں کی سردار ہو گئی، اس لیے دیا کہ آپ اللہ کے لاڈلے نبی کی لاڈلی بیٹی ہو؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا نہیں نہیں، یہ مقام مجھے اس کا ملا ہے، میں میرے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دین کے کام میں ہمیشہ مددگار بنی، جس پر اللہ نے مقام دیا ہے۔ تو ہر بہن کے ساتھ اس لائن کا مطالعہ کریں، اولاد کی صحیح تربیت کرنے کا مذاکرہ کرے۔ اولاد اللہ کی امانت ہے، اولاد دیندار بنی دنیا میں بھی کام آتی ہے اور آخرت میں بھی کام آتی ہے۔ پتہ نہیں اولاد کی صحیح تربیت ہوئی تو اولاد عالم دین بنے گی، تو اولاد حافظ قرآن بنے گی انشاءاللہ، جو اولاد دین کے علمبردار بنے گی، پتہ نہیں اللہ اس سے کتنا کام لے گے۔ اللہ تعالیٰ ہواؤں میں اڑا کر، ہوائی جہازوں میں جا کر، ہواؤں میں اٹھا کر ملکوں میں اللہ تعالیٰ اس سے اپنے دین کا کام لے گا، اولاد کی صحیح تربیت ہوگی۔ تو اس لائن کا مذاکرہ ہم اپنی آنے والی بہنوں کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ۔ اپنی آنے والی جس مکان میں ہمارا رہنا ہے اس مکان کا ہم فرد بن جائیں گے، مہمان نہیں بنیں گے، ہم فرد بن جائیں گے۔ مکان کا کچھ کام ہے ہم اپنی ذات سے کام کر لیں گے، ہم مکان والوں کے لیے بوجھ نہیں بنیں گے بلکہ ہم مددگار بنیں گے، ہم مددگار بنیں گے۔ مکان کی کسی چیز کو ہم بلا اجازت استعمال نہیں کریں گے، اپنی چیزیں اپنے ساتھ ہوگی، اپنا بستر، اپنی چادر، اپنی دوائی، اپنی لائٹ، یہ سب اپنے ساتھ ہوگی۔ ہم مکان والوں کے لیے بوجھ نہیں بنے گی بلکہ مددگار بنے گی، گھر کے کام میں ہم مدد کریں گی۔ ہم گھر میں ایسی رہے گی، جس مکان میں ہمارا قیام ہو، 2 دن کا ہو، جو بھی ہو، ہم گھر میں ایسے رہے گی کہ گھر کی بڑی بوڑھی عورتیں سمجھے کہ ہاں میری بیٹی آ گئی، گھر کی خاتون یوں سمجھے کہ تو میری بہن آ گئی، چھوٹی چھوٹی بچیاں یوں سمجھے کہ میری خالہ آ گئی، کہ میری پھوپھی آ گئی۔ ہمارا ان گھروں میں رہنا ایسا ہو کہ آئندہ آنے والی جماعتوں کے لیے دروازہ کھلا رہے، ہم گھروں میں انشاءاللہ ایسے رہیں گے۔ بہت چوکن پن کے ساتھ ہمارا سفر، ہم سفر میں بہت چوکنا رہتی ہے، مومن دھوکہ دیتا بھی نہیں اور دھوکہ کھاتا بھی نہیں، ہم چوکنا رہتے۔ یہ ضرورت سے جانا ہے، ٹرین میں ہم ضرورت سے جانا ہے، ہم اکیلی نہیں جائے گی بلکہ امیر صاحب ہمارے ساتھ کسی بہن کو ساتھ کریں گے، یا اس کے محرم کو ساتھ کریں گے، تو جس کو ساتھ کریں وہ ساتھ، اکیلی ہرگز، چاہے دن ہو چاہے رات ہو، ہم ٹرین میں اگر فارغ ہو جانا ہے ہم اکیلی ہرگز نہیں جائیں گے انشاءاللہ۔ ایسے اور بیٹھنے اور سونے کے اعتبار سے جیسے امیر صاحب بٹھاوے ایسے ہمارا بیٹھنا، اور جہاں سونے کو کہے تو ہمارا سونا، اور جیسے آگے پیچھے ہے اس سے درگزر کر رہے ہم درگزر کر رہے، ایسا ہمارا انشاءاللہ رہنا ہوگا۔ اور آپ انفرادی اور اجتماعی اعمال کی بہت پابندی کریں گے ماحول پہ، اور دعاؤں کا خوب اہتمام کریں۔ آپ کی دعائیں اللہ کے وہاں بہت قیمتی ہے، حسرت مانو میری بہنوں، آپ کی دعائیں اللہ کے وہاں بہت قیمتی ہے، آپ کی قربانی بہت دی ہے، اللہ کو آپ پر بہت پیار ہے، اللہ کو آپ پر بہت پیار ہے۔ اتنی بڑی نعمت دی اللہ نے، کہتے ہیں اللہ کے راستے کا ایک دن، آپ تو 40 دن جا رہی ہو نا، اللہ کے راستے کا ایک دن اس کے علاوہ کے 1000 دن سے بہتر ہے، 1000 دن۔ کتنی بڑی نعمت اللہ نے دی آپ کو، اللہ کے راستے کا ایک دن، اس کے علاوہ کی 1000 دن کے معنی قریب 3 سال ہو گئے، ایک دن جو ہے 3 سال سے بہتر ہے، تو آپ تو 40 دن جا رہی، بتاؤ ایک دن اتنا قیمتی تو 40 دن کتنی قیمتی، پتا نہیں کتنے سال ہو جاتے ہیں۔ اللہ کو آپ سے کتنا پیار ہے، تو اللہ سے انشاءاللہ کام بھی دیں گے۔ بچے کو، ماں کو جس بچے سے پیار ہوتا ہے وہ ماں اور بچے سے کام لیتی ہے، وہ بچی سے ماں کام لیتی ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ سے کام لیتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو 40 دن نکلنے کی توفیق عطا فرمائی، تو بے شک اللہ کو آپ سے بہت پیار ہے، بہت پیار ہے۔ اس کی آپ کی دعاؤں کا اللہ کا
काम इंशाअल्लाह आप जो मांगोगी अल्लाह ताला, उम्मीद है मुझे अल्लाह ताला आपको अता करवाएगी। इससे दुआओं का बहुत एहतमाम करें, दुआओं का और लायानी बातों से बचना। मोबाइल से एहतियात, मोबाइल का पवित्र ठीक सफ़र है, मजबूरी है, एक मोबाइल रहेगा जवाब में और इससे इंशाअल्लाह काम चल जाएगा। लेकिन हर बहन के पास मोबाइल है, इससे बचने की कोशिश करें। अपने औकात के इंशाअल्लाह आमाल में लगाना, आमाल दावत असबाब तरबियत है, आमाल दावत में अपने वक्त को गुजारना चाहिए। आमाल दावत 4 है, एक तो दावत इल्लाह, दूसरा सीखना सिखाना। हम सीखने सिखाने की फिक्र करें, वक्त हमारा ज़ाय न हो, सीखना सिखाना। पहले अपनी नमाज को सही करें, नमाज तो आती है लेकिन सही कर रहे, अपनी नमाज को सही सीख ले, फिर अल्लाह तौफीक दे हम दुआएं सीखे, रोज़ कोई दुआ, रोज़ कोई दुआ, ऐसे हमारा सीखना। आदाब सीखे तो रोज़ाना सीखना सिखाना, दावत बंदा सीखना सिखाना। इबादत के अंदर अपनी नमाजों को अव्वल वक्त में पढ़ना, इबादत के अंदर अव्वल वक्त में पढ़ना चाहिए। तस्बीहात की पाबंदी करें, तस्बीहात की पाबंदी ऐसे नहीं कि 4 बहनें बैठ गई, बातें भी चल रही, तस्बीह भी चल रही, बातें भी चल रही, तस्बीह भी ऐसे नहीं। यकसू हो जाओ, किबले की तरफ बैठकर ध्यान तवज्जो के साथ किबले की तरफ बैठकर बावजूद ध्यान तवज्जो के साथ और सबसे कट जाना। और हम तस्बीह, सुबह की तस्बीह और शाम की तस्बीह करेंगे। रोज़ कम से कम कुरान का 1 पारा पढ़ने का एहतमाम करना। रोज़ हम 1 पारा पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अपने औकात को ऐसी इबादत करने मिल जाए, ये हमारी दावत है। और खिदमत, 4 बातें खिदमत है, दावत इल्लाह और सीखना सिखाना, इबादत और खिदमत। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, जैसे नमाजी या तो क़याम में होता, या तो रुकू में होता, या तो सजदे में होता, या तो कायदे में होता है, ऐसे राह खुदा में निकलने वाला या तो दावत इल्लाह में लगा हो, या तो सीखने सिखाने में लगा हो, या तो इबादत में लगा हो, या तो खिदमत में लगा हो। अपने औकात के ऐसे दीन की लगाना, अपनी ज़रूरतों के अंदर हो सके इतना कम से कम वक्त मिल जाएगी इंशाअल्लाह। ऐसे दुआओं का इस्तेमाल करें, हम किसी के लिए बोझ न बने, ऐसी कोई हरकत न हो जिससे काम का नुकसान हो जाए। किसी को अपना एड्रेस और अपना टेलीफोन नंबर देने से अपने आप को बचाना। ताल्लुक हमारा खाली दावत तक का, बस दावत के आगे कोई ताल्लुक नहीं। आपके कितने बेटे, आपके कितने बेटे, आप पता नहीं क्या कहाँ से कहाँ हो चले जाते हैं। इतने हमारा ताल्लुक बहनों के साथ खाली दावत होता, इससे ज़्यादा नहीं। किसी को अपना मोबाइल नंबर, किसी को अपना एड्रेस, इससे अपने आप को बहुत ऐसा करेंगे। 40 दिन पूरा करने का। जब एक बुजुर्ग से बहुत बड़ा दावा है, जमात रवाना होती, इसी को कहते थे 960 घंटे पूरे करके आइयो। चिल्ले के 960 घंटे होते हैं, 960 घंटे पूरे करके आइयो, अपना औकात को पूरा करना। तो बीमारी सिमारी आ गई, मेरी माँ ने घबरा नहीं जाने का, अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ है। आप यकीन मानो मेरी बहनें, अल्लाह की मदद आपके साथ इंशाअल्लाह। कभी हमारे दर्जात बुलंद करने के लिए अल्लाह कभी आ जाता है, बीमारी, थोड़ा बुखार आ गया, सर्दी हो गई, कभी रात को नींद नहीं आई, कभी मच्छरों ने सताया, तो ये हमारे दर्जात की बुलंदी के लिए है। इससे घबरा नहीं जाना, बल्कि इस मौके पर इस सदके से इलाज, बीमारी का इलाज सदके से करो, सत्कार करेंगे, दुआओं का इस्तेमाल करेंगे, इस्तिग़फ़ार करेंगे। ऐसे इंशाअल्लाह हम अपने औकात को सही गुजारेंगे। अल्लाह इसकी तौफीक अता फरमाए। आने वाली बहनों की बहुत तशकील करें। 40 दिन, जैसे आप 40 दिन लिए, आप जिस इलाके में जा रही, वहाँ से 40 दिन की जवाब कैसे बने, वो आप बहनों को तरगीब दो। मर्दों से मिलकर इसकी तरकीब बनाएंगे। हाँ, घरों में तालीम में जिंदा करने की आने वाली बहनों को तरगीब दी इंशाअल्लाह। ऐसे अपने औकात को गुजारेंगे। अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना
وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو اللهم إنا نسألك من كليات الخير ونعوذ بك من كليات الشر اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما خطایا سے درگزر فرما ہمارے اندر سے گناہ کی چاستی ختم فرما گناہوں کی نفرت عطا فرما چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے گناہوں کے خیالات سے اور تنہائی کے گناہوں سے باطنی گناہوں سے اور ہماری پوری پوری حفاظت فرما اور آپ کے بندے اور آپ کی بندیاں آپ کے راستے میں جا رہی ہے اے کریم آقا آپ کے نام پر جا رہی ہے آپ کا نام بلند کرنے کے لیے جا رہی ہے کلمہ بلند کرنے کے لیے جا رہی ہے دنیا میں دین کو زندہ کرنے کے لیے جا رہی ہے آپ کی توفیق سے جا رہی ہے مولا ان کے نکلنے کو قبول فرما لے مولا بھی ان کا قبول فرما لے جب نکلنے کی توفیق عطا فرمائے ان کا نکلنا بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے مولا نکلنے کے بعد تربیت اصل ہے اور آپ مربی حقیقی ہے اور نکلنے والوں کی اور ہماری ماں بہنوں کی مولا بہترین تربیت فرما دے بہترین تربیت فرما دے ایک ایک ہماری ماں بہن کو اپنی محبوب بندی بنا دے محبوب بندی بنا دے ان کے گھروں میں ان کے گھروں میں اور ان کے گودوں میں مولا اولیاء اللہ پیدا فرما دے عالم دین پیدا فرما دے حافظ قرآن پیدا فرما دے عالم دین پیدا فرما دے ان کا نکلنا قبول فرما دے مولا بندری سنجی کا کمزور بدما ہے آزمائش کا معاملہ نہ کرنا تمام ناگواریوں سے تمام قسم کی پریشانیوں سے چھوٹی بڑی بیماریوں سے مولا ان کی پوری پوری حفاظت فرما صحت سلامتی کے ساتھ عافیت کے ساتھ ان کے اوقات کو مولا تکمیل تک پہنچا دے ان کا نکلنا مولا گھرانوں میں دین کے زندہ ہونے کا گھرانوں میں عالم دین کے وجود میں آنے کا گھرانوں میں ماں بہنوں میں پردے کا زندہ ہونے کا گھروں کے اعمال سے آباد ہونے کا گھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کا گھر بنے اور اس کا اپنے گھروں سے ذریعہ بنا دیا کیونکہ سفر کو آسان فرما دے ایمان اعمال جان مال عزت آبرو کی حفاظت کے ساتھ عافیت اور سلامتی سہولت کے ساتھ ان کے سفر کو مولا ان کے سفر کو آسان کرنا تمام قسم کی پریشانیوں سے ناگواری سے مولا پوری پوری حفاظت فرما ان کا نکلنا بے انتہا قبول فرما آپ کے چلنے میں جو خصوص سے کٹیے تو تمام مولا اپنے بندوں کو بندیوں کو اپنے طرف سے عطا فرما صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم